اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. صدق اللہ العظیم. کل کے درس میں یہ بات گزر چکی ہے کہ سورہ آل عمران کے پہلے حصے میں اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے نصارہ کے مختلف عقائد اور نظریات کی تردید فرمائی ہے. چنانچہ اس صورت میں اللہ جل جلالہ عما نوالہ کی جو صفات کا تذکرہ ہوگا وہ صفات بھی ایسی ہوں گی کہ جن صفات کی وجہ سے نصارہ کے عقائد اور نظریات کی تردید ہوگی. اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے الف لام میم. یہ حروف مقطعات میں سے ہے اور ان کے معنی اللہ جل جلالہ عما نوالہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اللہ لا الہ الا ہو. اللہ وہ ذات ہے لا الہ الا ہو کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. الہ کسے کہتے ہیں؟ الہ اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کی عبادت کی جائے. اور عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں بندگی کرنا، کسی کا بندہ بن کر کے زندگی گزارنا. اور بندہ وہ ہوتا ہے جس کی اپنی کوئی مرضی اور اپنی کوئی چاہت نہیں ہوتی، بلکہ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مالک کی مرضی، اپنے مالک کی چاہت کو دیکھے اور اس کے مطابق عمل کرے. چنانچہ ہم جس کی مرضی کو پورا کرنے کے اندر لگے ہوئے ہیں، ہم جس کی چاہت کو پورا کرنے کے اندر لگے ہوئے ہیں، وہ ہمارا الہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا الہ الا ہو. الہ صرف وہی ہے، یعنی الہ بنانے کے قابل صرف وہی ہے. وہی وہ ذات ہے جس کے لیے انسان اپنی مرضیوں کو چھوڑ دے. وہی وہ ذات ہے جس کے لیے انسان اپنی خواہشات کو ترک کر دے، اس کی مرضی کو، اس کی منشا کو پہچانے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے. لا الہ الا ہو. مفسرین فرماتے ہیں یہ جو لفظ ہو ہے یہ لفظ اللہ سے زیادہ بلیغ ہے. یعنی اگر کسی کا نام لیا جائے، جیسے مثال کے طور پر زید ایک نام ہے، تو زید نام کے اور بھی بندے ہو سکتے ہیں، لیکن اگر یوں کہا جائے کہ زید مسجد کے اندر آیا اور اس نے نماز پڑھی، تو لفظ اس سے کوئی دوسرا شخص مراد نہیں ہو سکتا. یہ جو لفظ ہو ہے تو لفظ ہو بھی ضمیر ہے، یعنی اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو اس سے اللہ جل شانہ ہی مراد ہو سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی چیز بھی مراد نہیں ہو سکی. اس وجہ سے مفسرین نے فرمایا ہے کہ لفظ ہو جو ہے یہ لفظ اللہ سے زیادہ بلیغ ہے. بلیغ ہونے کا مطلب یعنی معنی کی ادائیگی واضح الفاظ کے اندر کرنا، اس کو بلیغ ہونا کہتے ہیں. تو لفظ ہو سے جو اللہ جل جلالہ عما نوالہ کی ذات عالی مراد ہوتی ہے، وہ لفظ اللہ سے کہیں زیادہ بلیغ انداز میں مراد ہو سکتی ہے. بہرحال اللہ لا الہ الا ہو. اللہ جل شانہ عما نوالہ اپنا تعارف کروا رہے ہیں کہ میں کون ہوں. لا الہ الا ہو. اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا کہ لا الہ الا ہو. اللہ وہ ذات ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. یہ ایک دعویٰ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اب آگے اللہ جل شانہ اس پر دلائل ارشاد فرما رہے ہیں. الحی القیوم. الحی وہ زندہ ہے. حی اس ذات کو کہتے ہیں الذی لا یجوز علیہ الموت وبہ حیات کل شیء، کہ جس پر موت کا آ جانا ممکن ہی نہیں ہے. اللہ جل شانہ کی ذات عالی کے اوپر موت آ جائے یہ بالکل ناممکن اور ایک محال بات ہے. وبہ حیات کل شیء. اور حی اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے دوسروں کو زندگی مل رہی ہو، اس کو الحی کہتے ہیں. اور القیوم اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس نے چیزوں کو بنا کر پھر ان کو سنبھالا ہوا ہو، ان چیزوں کو بکھرنے نہ دیا جائے. یعنی دوسرے الفاظ بھی یوں سمجھ لیجیے کہ الحی اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس نے مادے کے، کیمسٹری کے
بونڈ بنائے ہوئے ہوں، اور القیوم اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو بکھرے مادے کی کیمسٹری کو کنٹرول کیے ہوئے ہو، اس کو القیوم کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے اپنی الوہیت کے اوپر دو صفات بیان کی کہ الہ ہونے کے قابل وہ ذات ہے جو الحی ہو اور جو القیوم ہو۔ اب ان صفات میں نصارہ کے عقیدے اور نظریے کی تردید ہے کہ نصارہ ایک طرف تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہ مانتے ہیں، ان کی الوہیت کا اقرار کرتے ہیں، اور دوسری طرف نصارہ کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو سولی چڑھا دیا گیا، ان کو تو ان کے اوپر موت طاری کر دی گئی، یعنی ایک طرف الوہیت کا اقرار اور دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فوت ہو جانے کا اقرار، تو یہ دونوں چیزیں آپس میں ضدیں ہیں۔ تو گویا کہ الحی اور القیوم یہ صفات لا کر کے اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے گویا ان کے عقیدے اور نظریے کی تردید بھی کر دی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے اوپر سب سے پہلی دلیل ہے، اور اس دلیل کو دلیل عقلی کہتے ہیں کہ عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جس کو آپ الہ بنا رہے ہیں تو اس کا حی اور قیوم ہونا ضروری ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اس ذات نے تجھ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر الکتاب کتاب کو نازل کیا، یعنی قرآن کریم کو نازل کیا، بالحق جو کہ سچی کتاب ہے۔ بالحق کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین فرماتے ہیں ای قول فصل ولیس بحزن، یہ کتاب ایک فیصلہ کن بات ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے بلکہ ایک فیصلہ کن بات ہے۔ اسی طریقے سے بالحق کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین فرماتے ہیں نزل بالحق لا بالمعانی الفاسدۃ المتناقضہ، کہ اللہ جل شانہ نے اس قرآن کریم کو حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے اور اس کے مضامین فاسد اور متناقض نہیں ہیں۔ متناقض مضامین کا کیا مطلب کہ پہلے ایک بات بیان کی گئی ہو پھر اسی کی مخالف بات بیان کی گئی ہو اور دونوں باتوں کے درمیان کوئی میل جول نہ ہو، اس کو کہتے ہیں متناقض مضامین۔ تو بالحق یہ کتاب حق کے ساتھ نازل فرمائی گئی ہے، یعنی اس کے مضامین ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے ایک بیان آیا ہو اور پھر اس کے بعد دوسرا بیان آ گیا ہو، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے جو مضامین ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہیں۔ اسی طرح بالحق کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے ای بالحجۃ الغالبہ، یعنی غالب دلائل کے ساتھ اللہ جل شانہ عما نوالہ نے اس کتاب کو نازل فرمایا ہے کہ اس کتاب کے اندر جو موجود دلائل ہیں اور جو موجودہ براہین ہیں وہ باقیہ تمام دلائل اور براہین کے اوپر غالب آ جاتے ہیں۔ تو فرمایا نزل علیک الکتاب بالحق، اللہ نے آپ پر کتاب کو یعنی قرآن کو بالحق حق کے ساتھ نازل فرمایا۔ یہاں پر اللہ جل شانہ عما نوالہ نے نازل ہونے کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ اللہ جل شانہ جہاں کہیں بھی کتابوں کے عطا کیے جانے کے لیے لفظ استعمال فرماتے ہیں تو وہ نازل ہونے کا لفظ استعمال فرماتے ہیں۔ نازل کا لغوی معنی جو ہوتا ہے اترنا، اترنے والی چیز، تو جو چیز اتاری جاتی ہے وہ اوپر سے نیچے آتی ہے، تو جو اتارنے والا ہوتا ہے وہ اوپر ہوتا ہے اور جس پر اتاری جاتی ہے وہ نیچے ہوتا ہے۔ تو گویا کہ نزل علیک الکتاب سے اللہ جل شانہ عما نوالہ نے اپنے مقام اور مرتبے کی طرف بھی اشارہ فرمایا کہ میں کتاب کو نازل کرنے والا ہوں، اس وجہ سے میری شان بلند ہے، اور جس پر کتاب کو نازل کیا جا رہا ہے یا جن لوگوں کی طرف کتاب کو نازل کیا جا رہا ہے وہ پست ہیں۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنی کتاب کو نازل فرمایا بالحق حق کے ساتھ۔ تو ایک تو اس جملے کے اندر صداقت قرآن کا بیان ہے اور دوسرا الوہیت کے اوپر دلیل وحی بھی ہے کہ الوہیت اللہ جل شانہ عما نوالہ الہ ہیں، اس لیے کہ اللہ جل جلالہ عما نوالہ ہی وہ ذات عالی ہیں کہ نزل علیک الکتاب بالحق، کہ جس نے آپ پر کتاب کو حق کے ساتھ نازل فرمایا، مصدقا لما بین یدیہ، اور یہ کتاب ایسی ہے کہ تصدیق کرنے والی ہے لما بین یدیہ، ان کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں۔ چنانچہ پہلی جو کتابیں نازل ہوئیں تورات، زبور اور اسی طرح انجیل، قرآن کریم ان کی تصدیق کرنے والا ہے، یعنی یہ کتابیں اللہ جل جلالہ عما نوالہ کی طرف سے حق ہیں اور یہ اپنے وقت کے لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان تھی۔ مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، اور اس اللہ نے تورات اور انجیل کو نازل فرمایا۔ لفظ تورات یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا لغوی معنی ہوتا ہے شریعت۔ یہ تورات جو ہے وہ 5 اسفار کے مجموعے کا نام ہے۔ 5 اسفار، اسفار صفر ان کی جمع ہے اور صفر کتاب کو کہتے ہیں۔ گویا کہ تورات یہ 5 کتابوں کا مجموعہ ہے، صفر تکوین، صفر خروج، صفر لاویین، صفر عدد اور صفر تثنیۃ
الاشتراء، یہ ان کتابوں کے نام ہیں، سفر تکوین، سفر خروج، سفر لاویین، سفر عدد اور سفر تثنیۃ الاشتراء۔ ان 5 کتابوں کے مجموعے کا نام تورات ہے، اور اس کو یہودی اور عیسائی عہد قدیم اور عہد عتیق کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اس کے اندر انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات کی تاریخ ہے اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں۔ والانجیل، انجیل یہ یونانی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے تعلیم جدید، اور بشارہ بھی اس کا معنی بتایا گیا ہے۔ اس کو عہد جدید کہا جاتا ہے۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، اور اس وقت جو انجیلیں عیسائیوں کے ہاں چل رہی ہیں وہ 4 قسم کی انجیلیں چل رہی ہیں: متی کی انجیل، یوحنا کی انجیل، مرقس کی انجیل اور لوکا کی انجیل۔ اور یہ جو دونوں کتابیں ہیں تورات اور انجیل، ان کے مجموعے کو وہ بائبل کہتے ہیں۔ اب یہ جو انجیل ہے، یہ انجیل اور تورات کے متعلق عیسائیوں کا بھی اور یہودیوں کا بھی یہ نظریہ اور عقیدہ ہے، یہ دونوں کتابیں اللہ جل شانہ عما نوالہ کی طرف سے تو نازل کردہ ہیں، لیکن یہ بعین ہی وہ کتابیں نہیں ہیں جو اللہ جل شانہ عما نوالہ نے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی تھی۔ اس کتابوں کے اندر موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تو موجود ہیں، لیکن یہ وہی کتابیں نہیں ہیں کہ جن کتابوں کو اللہ جل شانہ عما نوالہ نے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔ مسلمان یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے قرآن کریم، یہ بعین ہی وہی کتاب ہے جو اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی تھی۔ اس کا لفظ و بلفظ بعین ہی وہی کتاب محفوظ ہے، یہاں تک کہ اس کے جو نقوش ہیں وہ بھی محفوظ ہیں، اس کی جو قراءتیں ہیں وہ بھی محفوظ ہیں، اس کے جو لہجے ہیں وہ بھی محفوظ ہیں۔ تو یہ قرآن کریم اللہ جل شانہ عما نوالہ کی ایک ایسی کتاب ہے۔ اور باقی جو انجیل ہے اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین کے خطوط بھی شامل ہیں، طولس پطرس کے خطوط اس کے اندر شامل ہیں، اسی طرح یوحنا اور یعقوب کے خطوط اس کے اندر شامل ہیں، اور یوحنا نے ایک خواب دیکھا تھا، وہ خواب بھی اسی انجیل کے اندر شامل ہے۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، بہرحال اللہ جل شانہ عما نوالہ نے تورات اور انجیل کو نازل کیا تھا۔ من قبل، اس سے پہلے، یعنی قرآن کو نازل کرنے سے پہلے، هُدًى لِلنَّاسِ، اور یہ دونوں کتابیں لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان تھیں۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اللہ جل شانہ عما نوالہ نے فرقان کو نازل فرمایا۔ ایک ہوتا ہے فرقان اور ایک ہوتا ہے فرق، دونوں کا معنی ہے جدا جدا کرنا۔ فرقان کا معنی بھی ہے جدا جدا کرنا، اور اسی طریقے سے فرق کا معنی بھی ہے جدا جدا کرنا، لیکن فرق یہ عام ہے، یہ ہر چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز سے جدا کر دیا، حق کو باطل سے جدا کر دیا، سچ کو جھوٹ سے جدا کر دیا، اسی طریقے سے پانی کو فلاں چیز سے جدا کر دیا، فلاں چیز کو فلاں چیز سے جدا کر دیا، یہ فرق کا معنی ہے۔ اور فرقان یہ خاص طور پہ حق اور باطل کے درمیان جدائی ڈالنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اللہ تعالیٰ نے فرقان کو نازل فرمایا، یعنی حق اور باطل کو جدا کرنے والی چیز کو نازل فرمایا۔ اب اس چیز سے مراد کیا ہے؟ تو کچھ مفسرین تو فرماتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن کریم ہے، کہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جو حق اور باطل کو جدا کرنے والی ہے۔ کہ یہود اور نصارہ نے اپنی کتابوں کے اندر غلط چیزوں کو بھی شامل کر دیا تھا، تو اللہ جل شانہ عما نوالہ نے انزل الفرقان، فرقان کو نازل فرمایا، اور غلط اور صحیح کو اللہ جل شانہ نے جدا جدا کر دیا۔ اسی طریقے سے یہود اور نصارہ کے عقائد اور نظریات بگڑ چکے تھے، انزل الفرقان، اللہ جل شانہ عما نوالہ نے قرآن کریم کو نازل فرما کر کے صحیح اور غلط عقائد کو جدا جدا کر دیا۔ اور کچھ حضرات نے فرمایا ہے کہ الفرقان سے مراد یہ معجزات ہیں، کہ اللہ جل شانہ عما نوالہ نے انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کو معجزات عطا فرمائے، کیونکہ معجزہ بھی وہ حق اور باطل کے درمیان جدائی ڈال دیتا ہے، اس وجہ سے معجزے کو بھی فرقان کہا جا سکتا ہے۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اللہ جل شانہ عما نوالہ نے فرقان کو نازل فرمایا۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا بِآیاتِ اللہ، اللہ کی آیتوں کا، یعنی اللہ جل شانہ عما نوالہ نے اپنی الوہیت کے اوپر دلائل ارشاد فرمائے۔ اب ان دلائل کا جن لوگوں نے انکار کیا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا انکار کیا۔ آیت کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک مطلب اس کا عقلی نشانی، اور ایک مطلب
قرآن کریم کی کسی آیت کا انکار کیا، یہ دونوں مطلب ہی مراد ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی کسی عقلی نشانی کا انکار کیا ہو یا قرآن کریم کی کسی آیت کا انکار کیا ہو، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہوگا، واللہ عزیز، اور اللہ تعالیٰ عزیز ہیں، غالب ہیں۔ عزیز اس ذات کو کہتے ہیں جو سب کے اوپر غالب آئے اور کوئی اس کے اوپر غالب نہ آ سکے، اس کو عزیز کہتے ہیں۔ اور وہ ذو انتقام، وہ انتقام لینے والا ہے۔ اب یہاں پر اللہ جل شانہ عما نوالہ نے اپنی جن صفات کا تذکرہ فرمایا، عزیز اور ذو انتقام، ان صفات کے ذریعے بھی عیسائیوں کے ایک باطل نظریے کی تردید ہوتی ہے۔ یعنی عیسائیوں کا جو خدا ہے وہ تو اتنا مجبور ہے کہ لوگوں نے اس کو پکڑ کر کے سوری چڑھا دیا۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اللہ عزیز، اللہ تعالیٰ عزیز ہیں، غالب ہیں۔ کہ الہ وہ ہوتا ہے کہ کوئی اس کے اوپر غلبہ نہیں پا سکتا۔ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک طرف تو الوہیت کے دعوے کرتے ہو اور دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پھانسی چڑھائے جانے، سولی چڑھائے جانے کے قائل ہو، تو یہ خدا نہیں ہو سکتا۔ واللہ عزیز، خدا وہ ہوتا ہے جو سب کے اوپر غالب ہو اور کوئی اس کے اوپر غالب نہ ہو سکے۔ ذو انتقام، دوسری صفت اللہ جل شانہ نے بیان فرمائی کہ وہ انتقام لینے والا۔ اس میں بھی عیسائیوں کے ایک نظریے اور عقیدے کی تردید ہے۔ عیسائیوں کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ وہ لوگوں سے انتقام لینے کے اوپر نعوذ باللہ وہ قادر نہیں ہے، اور اللہ جل شانہ بندے جو ہیں وہ گناہ کرتے ہیں تو ان گناہوں کے کفارے کے لیے اللہ جل شانہ نے نعوذ باللہ اپنے بیٹے کو اس دنیا کے اندر بھیجا اور اسی بیٹے کو جو ہے سولی کے اوپر چڑھا کر کے انسانیت کے گناہوں کا کفارہ بنا دیا۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا ذو انتقام نہیں، بلکہ اللہ جل شانہ انتقام لینے والے ہیں، اس لیے کہ اللہ جل شانہ عدل کرنے والے ہیں۔ تو عدل کے اندر صرف جزا ہی نہیں ہوتی بلکہ عدل کے اندر سزا بھی ہوتی ہے۔ عدل کے اندر صرف انعام ہی نہیں ہوتا بلکہ عدل کے اندر انتقام بھی لیا جاتا ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، تو اللہ تعالیٰ غالب ہیں اور انتقام والے ہیں۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ کے اوپر پوشیدہ نہیں ہے شیء فی الارض، کوئی بھی ایسی چیز جو زمین میں ہے، ولا فی السماء، اور نہ ہی کوئی ایسی چیز جو آسمانوں میں ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے دعوے کرتے ہو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ان چیزوں کے میں سے کسی چیز کو جانتے ہیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان چیزوں میں سے جب کسی چیز کو جانتے نہیں ہیں تو وہ الہ بھی نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ وہ ذات ہے، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کہ زمین اور آسمانوں میں سے کوئی چیز بھی اللہ جل شانہ عما نوالہ کی ذات عالی پر پوشیدہ نہیں ہے۔ یہاں پر وہی مشہور سوال ہو سکتا ہے کہ بھئی زمین اور آسمان کا تذکرہ ہے، کیا زمین اور آسمان کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ اللہ جل شانہ عما نوالہ پر پوشیدہ ہیں؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ نہیں، بلکہ یہاں پر صرف انسانوں کی ذہنی سطح کو دیکھ کر کے اللہ جل شانہ عما نوالہ نے یہ بیان فرمایا ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ اور دوسرا یہاں پر صرف لفظوں کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ اس کا جو معنی اور مضمون یہ ہے کہ اللہ جل شانہ عما نوالہ کا علم وہ وسیع ہے۔ جیسے کسی چیز کی وسعت کے لیے ہم یہ استعمال کرتے ہیں کہ یہ زمین آسمان سے بڑا ہے، تو اس وقت ایک چیز کی وسعت ہمارے ذہنوں میں آ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، گویا کہ اللہ جل شانہ اپنے علم کی وسعت کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ تعالیٰ ہی یصورکم وہ تصویر بناتا ہے۔ تصویر کس کو کہتے ہیں؟ جعل الشیء علی صورت لم یکن علیہا، کسی چیز کو ایک ایسی شکل دے دینا کہ اس سے پہلے وہ شکل اس کو حاصل نہ ہوئی ہو، کسی چیز کو ایک ایسی شکل دینا کہ وہ شکل اس سے پہلے اس کی نہیں تھی، اس کو کہتے ہیں تصویر بنانا۔ والذی یصورکم، اللہ تعالیٰ تمہاری تصویر بناتا ہے، اور تصویر بنانے کا مرحلہ کیا ہے قرآن کریم کے اندر اللہ جل شانہ عما نوالہ نے اس کو بیان بھی فرمایا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو ایک گارے سے پیدا کیا، ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین، پھر گارے سے پیدا کرنے کے بعد اللہ جل شانہ نے اس کو ایک نطفے کی شکل دی، یعنی جعلوا شیء علی صورت لم یکن علیہا، کہ کسی چیز کو ایسی شکل دے دینا کہ جس شکل پر وہ پہلے نہیں تھی۔ تو انسان پہلے گارے کا بنا تھا، پھر اس گارے کو اللہ جل شانہ عما نوالہ نے ماں کے رحم کے اندر ایک نطفے کی شکل عطا فرمائی،
ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. پھر اس نطفے کو اللہ جل شانہ نے ایک جمع ہوا خون میں اس کو تبدیل کیا، ایک جمے ہوئے خون کی شکل اللہ جل شانہ نے اس کو عطا فرمائی. پھر اس جمے ہوئے خون کو اللہ جل شانہ نے گوشت کی ایک بوٹی کی شکل عطا فرمائی. پھر اس گوشت کی بوٹی کو اللہ جل شانہ نے ہڈیوں کی شکل عطا فرمائی. پھر ان ہڈیوں کو اللہ جل شانہ نے یہ شکل عطا فرمائی کہ ان کے اوپر اللہ جل شانہ نے گوشت چڑھا دیا، اور پھر اللہ جل شانہ نے اس کے اندر روح کو پھونک دیا. اس طریقے سے ثم انشأناه خلقا آخر، ایک نئی مخلوق کو اللہ جل شانہ نے پیدا فرما دیا. تو یہ اللہ جل شانہ کیسے رحم کے اندر تصویر بناتے ہیں، کیسے اللہ جل شانہ شکلوں کو ایک شکل سے دوسری شکل بناتے ہیں، اس کا پورا مرحلہ اور اس کے پورا پراسس اللہ جل شانہ عما نوالہ نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا ہے سورۃ المؤمنون میں. والذی یصورکم فی الارحام، ماں کی رحم، الارحام یہ رحم کی جمع ہے، بچہ دانی کو کہتے ہیں. بچے دانیوں میں اللہ جل شانہ نے تمہاری تصویریں بنائی ہیں. کیف یشاء، جیسے اللہ جل شانہ نے چاہا. کسی کو اللہ جل شانہ نے گورا بنا دیا، کسی کو اللہ جل شانہ نے کالا بنا دیا، کسی کو اللہ جل شانہ نے پست قد بنا دیا، کسی کو اللہ جل شانہ نے اونچے قد والا بنا دیا. اسی طریقے سے کسی کو اللہ جل شانہ نے نیک بخت بنایا اور کسی کو اللہ جل شانہ نے بدبخت بنا دیا. یہ فیصلے سارے کے سارے ماں کی رحم کے اندر ہو جاتے ہیں کہ کون اس دنیا میں آ کر کے نیک اعمال کرے گا اور کون اس دنیا کے اندر آ کر کے گندے اعمال کرے گا. کیف یشاء، جیسے اللہ جل شانہ نے چاہا بنا دیا. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. دوبارہ اللہ جل شانہ عما نوالہ نے یہ دعویٰ ارشاد فرمایا. یعنی جس وقت دعویٰ کیا جاتا ہے تو دعوے کے اوپر دلائل دیے جاتے ہیں، پھر اس دعوے کو دوبارہ ذکر کر دیا جاتا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ میں نے اپنے دعوے کو ثابت کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے دعویٰ کیا تھا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کے اوپر دلائل ارشاد فرمائے، اس لیے کہ وہ الحی ہے، اس لیے کہ وہ القیوم ہے، اس لیے کہ اس نے آپ کے اوپر قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے، اس لیے کہ اس نے تورات اور انجیل کو نازل فرمایا ہے. وہ تورات اور انجیل جو آپ کے اوپر قرآن کے نازل کیے جانے سے پہلے لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان تھی. اس لیے کہ وہ اللہ عزیز ہے، اس لیے کہ وہ اللہ ذو انتقام ہے، اس لیے کہ وہ اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء ہے، اس لیے کہ وہ اللہ یصورکم فی الارحام کیف یشاء ہے. یہ سارے دلائل اللہ جل شانہ نے دیے. اب دعوے کو اللہ جل شانہ نے دوبارہ ذکر فرما دیا. لا الہ الا ہو، ثابت ہو گئی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور پھر اللہ جل شانہ میں العزیز، وہ غالب ہے، کوئی اس کے اوپر غالب نہیں آ سکتا. نصارہ کے عقیدے کی تردید ہے، تم تو اپنے الہ کو، تم تو اپنے خدا کو مصلوب مانتے ہو، سولی پر چڑھایا ہوا مانتے ہو. العزیز، اللہ وہ ذات ہے جو سب کے اوپر غالب ہے، کوئی اس کے اوپر غالب نہیں آ سکتا. اور دوسری صفت الحکیم، وہ حکمت والا ہے، وہ جو کام بھی کرتا ہے حکمت کے تحت کرتا ہے، انسانیت کے فائدے کے لیے کرتا ہے. جو کچھ کہا گیا سنا گیا، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق.